تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین اکرام، مہمانان اعظام، میرے عزیز دوستوں، آج کے اس جلسے میں آپ حضرات کے سامنے دو اہم باتوں پر میں بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سارے مراحل میں ہمیشہ کوششیں کرتا رہے، اور آج آدمی ہر طریقے پر کوششیں کر رہا ہے. جہاں کہیں بھی دیکھے مسلمان، کہیں احتجاجی شکل میں، کہیں کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی مسلمان کوششیں کر رہا ہے. اور دوسری طرف آدمی بہت کم وہ لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دے رہے ہیں، یعنی اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں، توبہ استغفار اور دعا اور مناجات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے ہیں. اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے ان دو باتوں پر بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کوششیں کرتے رہے، جو طریقے سے بھی کوششیں ہوں، جان اور مال کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، جو کچھ بھی ہو آدمی کو کوششیں کرتے رہنا چاہیے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار بھی ہو، مناجات بھی اللہ کے سامنے کر رہا ہو، عبادتوں بھی اللہ کے سامنے کر رہا ہو. یہ جب تک دو چیزیں نہیں ہوگی، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں کبھی کامیابیاں نہیں ہوگی. تو آج میں اسی موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ہم سب کے لیے فکر مندی اور تشویش کا باعث ہیں. نہ صرف یہ کہ پورے ملک میں ظالمانہ قوانین مسلط کیے جا رہے ہیں، بلکہ ظلم و جبر کی نئی داستان لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ معاملہ بھی کچھ کم تشویشناک نہیں ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. جگہ جگہ حکومت کی پشت پناہی میں فرقہ پرستوں کی طرف سے اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. قانون کی وردی پہننے والے لوگ لاقانونیت کے راستے پر چل رہے ہیں. امن و امان قائم کرنے کے بجائے خود ان کا حصہ ظلم و ستم لوگوں پر تشدد کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ صورتحال بتاتی ہے کہ یہ ملک بہت تیز رفتار سے ایسی طرف جا رہا ہے، ایسی طرف اس کا رخ جا رہا ہے جہاں تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. ایسے سخت وقت میں اور ایسے نازک حالات میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے اندر ہمت و جرت کو پیدا کریں. بزدلی و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا، ظلم و جبر کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہ ایمان والوں کا شیوا اور شعار نہیں ہے. ہمت و جرت کے ذریعے قوم میں ترقی کیا کرتی ہیں. کم ہمتی اور دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ایمان والوں کے بارے میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن مجید میں، کتنے اللہ والوں نے انبیاء کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑائی لڑے ہیں، تکلیف بھی ان پر آئی، مصیبتیں بھی ان پر آئی، لیکن اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف کی وجہ سے نہ وہ پست ہوئے، نہ ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، نہ انہوں نے اپنا راستہ بدلا، نہ وہ کمزور پڑے، نہ وہ بزدل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب اسلام کا ابتدائی دور تھا
صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، پورا عرب ان کا مخالف ہو چکا تھا، لوگ ان کو ڈرا رہے تھے کہ تم مٹھی بھر لوگ، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس طاقت و قوت ہے، نہ کسی حکومت کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، تم کیسے اپنے سارے دشمنوں سے مقابلہ کر پاؤ گے؟ اس لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس بات کو قرآن مجید نے اس طرح نقل کیا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو قرآن مجید میں اس طرح ان کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ لوگوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین سے کہا کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں ہیں وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہا اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اور بہترین مددگار اور اللہ تعالیٰ کارساز بنانے والے۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا جواب آپ دیکھیے، اس میں ایک طرف عزم و ہمت کا اظہار ہے تو دوسری طرف اللہ پر اعتماد و اللہ تعالیٰ پر توکل ہے اور بھروسہ ہے، کہ بھروسے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوت اور بازو سے جیتیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مظاہرے کے ذریعے، ہم اپنے جہاد کے ذریعے، اپنی لڑائی کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سخت حالات میں مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، کوئی یار و مددگار موجود نہیں، آپ کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹیں متعین کی جا چکی تھی، اور اس وقت کے جبکہ غار ہرا کے دھانے تک دشمن آ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن آ چکا ہے، جھک کر اگر دیکھے گا تو ہم کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثھا، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ حضرات سامعین، یاد رکھے اہل ایمان کی شان یہ ہے وہ راہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں، کلمہ حق اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کا اظہار ہے، حق بات کہنا، حق بات سننا، حق بات کو پسند کرنا، حق بات کی اشاعت کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بزدل بنا لیں، اپنی زبان سے مصلحت اور مصالحت کی باتیں کرے، منافقیت کی بولی بولے، جو لوگ مفادات کے پاسداری کرے، جو ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جاتے ہیں، جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے چشم کے اور ان کے اشاروں پر اپنی حکمت عملی متعین کرتے ہیں، وہ دنیا دار تو ہو سکتے ہیں، ایمان سے اچھے کردار سے خدا تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا، اپنے آپ کو اسلامی نام رکھنا، یہ آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں نہیں داخل کر سکتا جب تک کہ آپ اپنے ایمانی کردار کا ثبوت نہ پیش کرے۔ ایمانی کردار ناپا جاتا ہے، ایمانی کردار تولا جاتا ہے، ایمانی کردار کسوٹی پر رکھا جاتا ہے۔ سخت حالات میں، مشکل حالات میں، نازک موڑ پر، جب مصائب آندھیاں آ رہی ہو، جب طوفان اٹھ رہے ہو، جب مشکلات بدلے جا رہے ہو، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کون بندہ مومن ہے، کون منافق ہے، کون انسان جمنے والا ہے، کون راہ حق سے پسل جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ملک کے ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پوری ہمت کے ساتھ، پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنے ایمانی کردار اجاگر کرنا ہے۔ ظلم و جبر کو روکنے کے لیے جو کوشش بھی ہم کر سکیں ہمیں کرنا ضروری ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم کے ظلم کے مقابلے میں ایک سد سکندر بن کر کھڑا ہو جانا، یہ ایمان والوں کا کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما،
मुनसुर अखा का ज़ालिमन औ मजलूमन, कान खोल कर सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने भाई की मदद करो चाहे वह जालिम हो या मजलूम। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती जालिम की कैसी मदद की जाए। आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिम को जुल्म से रोक देना ये उसकी मदद करना है। जालिम को जुल्म से रोकना, जालिम के जुल्म के मुकाबले में एक सद्द सिकंदर बनकर खड़ा हो जाना, ये ईमान वालों का किरदार है। इससे हमारे तारीख भरी पड़ी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असनाफ ने, अहले ईमान अहले हक ने किस तरह कुर्बानियां देकर जुल्म का रास्ता रोका है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कुफ्र और तागूत के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर मुस्लिम हुक्मरानों ने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया, मुस्लिम बादशाहों ने कोई गलत मामला अपने सरा के साथ, अपने रियाया के साथ किया, अगर मुस्लिम बादशाहों ने इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ कोई खिलवाड़ किया तो उन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने मुस्लिम बादशाहों के तख्त इख्तिदार से अलग किया। क्या मुसलमान बादशाहों के, यहाँ तक कि मुसलमान बादशाहों के जेलों के सलाखों के पीछे रहकर उन्होंने अपने अज़्म व अज़ीमत का नक्शा दुनिया के सामने पेश किया। इसके बहुत सारे वाक़यात हैं। आपसे सिर्फ ये अर्ज करना है, ये वक्त ऐसा है जब आपको ये बताना होगा कि आप मोमिन हैं। यह ऐसा वक्त है जबकि आपको ये साबित करना होगा कि आपका यकीन और एतमाद अल्लाह की ज़ात पर है। हज़रात सामीईन इकराम, इस हकीकत को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। आप मेरे बातों को अच्छी तरह समझिए, सारी बातों को आप नोट कीजिए, मेरी इन बातों को गौर समात फरमाइए। इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लीजिए कि असबाब के दर्जे में जो कुछ कोशिश हम अंजाम दे रहे हैं या अंजाम देंगे, ये सब उसी वक्त मुअस्सिर हो सकती हैं जबकि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह के सामने आजीजी करें। तमकीनत का रास्ता दुनियादारों का रास्ता है, मस्कनत का रास्ता अहले ईमान का रास्ता है, गुरूर का रास्ता दुनिया वालों का रास्ता है, आजीजी का रास्ता अहले ईमान का रास्ता है। बातिल पर भरोसा करने वाले, असबाब पर भरोसा करने वाले दुनिया के असबाब और वसाइल की वजह से बड़ी बोलियां बोलते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने आप को नाकाबिल शिकस्त तसव्वुर करते हैं। लेकिन मोमिन तमाम तर असबाब के बावजूद अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को मच्छर के पर के बराबर भी नहीं समझता। वो ये समझता है जो कुछ है ये सब अल्लाह का दिया है। वह हमेशा अल्लाह के बारगाह में सर झुकाता है, वह हमेशा अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए हाथ उठाता है। वह मांगते रहना ये बेहतरीन इबादत है। अल्लाह के सामने हाजिर होना, अल्लाह के आगे हाथ पहनाना, ये ईमान का तरीका है। हजरात सामीन, आज हालात सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं। बहुत मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं। अनकरीब जो हालात आपने खुद देखा है, त्रिपुरा और आसाम में पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम हमारे सामने हैं। मैं क्या इस बात को आप हजरात के सामने खोल खोल कर बताऊं? बताइए। आपने जो है वीडियो में और कई व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आपने इस तरह के ऐसे वाकयात आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी अपने आंखों से होगा कि त्रिपुरा और आसाम में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया गया, और यहां तक कि उस वक्त पुलिस भी मौजूद है और इनका जुल्म इतना तशद्दुद, इतना सख्त था कि पुलिस भी इनको जानते हुए भी इनको रोक नहीं सक रही थी। मालूम ये हुआ ये सब एक खट्टे मिले हुए हैं, ये सब एक चादर में छुपे हुए हैं, लेकिन हमें इनके चादरों के अंदर की बातें हमें आगाह नहीं कर रहे हैं। बताने के बावजूद भी आप हजरत नहीं समझते। आप तसव्वुर कीजिए जुल्म सितम का कैसा सिलसिला जारी है। इससे पहले भी फायरिंग करके कितने लोगों को शहीद किया गया, मुजाहिरा करने वाले कितने लोग जेल के सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस जुल्म और जबर के माहौल में क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली आ रही है? क्या हम अपने आप को बदलने के लिए आमदा हैं? क्या मस्जिदों में नमाजों की तादाद बढ़ रही है? क्या हम अपने मफादात से बालातर होकर अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर रहे हैं? या हमारे वही गुनाह की रोशनी आज भी कायम है, वही मामलात की खराबी, वही अखलाक का बिगाड़, वही अपने मशागिल में मसरूफ रहने की आदत, वही ग़ीबतें,
اور وہی غیبتیں کرنا، وہی الزام تراشیاں کرنا، وہی جھوٹ اور فسادات، یاد رکھے گا ہمارے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا، میں اس آیت کی طرف آپ کو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، اس لیے حالات اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو خود بدلو۔ ہم اس وقت تک کسی قوم کو ان کے حالات کو نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں نہ کرے، ارادہ نہ کرے۔ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہمیشہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے، کئی لوگوں کے سامنے اس بات کو کہہ چکا ہوں۔ باہر کی تبدیلی ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان کے اپنے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر میں تبدیلی ہوگی تب اللہ باہر کی حالات کو درست فرمائیں گے۔ یہ سوچنا کہ ہم مظاہرہ کر کے جیت جائیں گے، یہ خیال کرنا کہ ہم نعرے لگا کر غالب آ جائیں گے، یہ خیال کرنا کہ ہم دھرنے پر بیٹھیں گے حالات بدل جائیں گے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ حالات خدا تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیے بغیر حالات نہیں بدلے جا سکتے۔ میں ایک واقعے سے اس بات کو سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، اس لیے میں اس مختصر وقت میں ایک دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا، مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، جو مصر کے گورنر تھے، غلہ اور اناج بھی بھیج دیجئے۔ خط میں لکھا کہ غلہ اور اناج بھیجیے۔ انہوں نے جواب لکھا کہ غلہ اور اناج بھیج رہا ہوں، اور اتنا بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ اس کا مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ چنانچہ غلہ اور اناج آیا، لیکن چند دنوں میں ختم ہو گیا، بے برکتی ہوئی۔ انہی دنوں میں کسی دن ایک صحابی نے بکری ذبح کی، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو گھر کی بکری ذبح کر لی، لیکن بکری میں سے سوائے چمڑے، خون اور ہڈی کے کچھ بھی نہیں نکلا، گوشت ناکا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بے برکتی دیکھ کر وہ صحابی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی حالت میں نیند آ گئی، خواب میں دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عمر کو جا کر سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو عقل مند انسان سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور وہ صحابی کی نیند ٹوٹ گئی، وہ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ اسی وقت اٹھے اور روتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دولت گدے پر گر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ پکارتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ بھی جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام آ گیا، آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یہ پیغام پھر کہاں سے آیا؟ دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے پورا خواب جو دیکھا تھا وہ سارا خواب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے نقل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے بہت ذہین انسان تھے، فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے، میں نے حالات کی سختی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کے بجائے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، غلہ اور اناج بھیج دیجئے۔ میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں لوگوں کو لے کر اللہ کے حضور استسقاء کی نماز پڑھتا اور ہم توبہ استغفار کرتے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا، لوگ نکل کر میدان میں جمع ہوئے، نماز پڑھی گئی، خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے گئے۔ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالی نے موسلا دار بارش برسا دی۔ یہ دعا اور توبے کی برکت تھی۔ حضرات سامعین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بلا جو آسمان سے آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے، انسان کی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور جو وہ مصیبت جاتی ہے تو وہ توبے کے ذریعے سے جاتی ہے۔
توبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جمع ہو کر آیت کریمہ پڑھ لیا کریں، آپ جمع ہو کر قرآن خوانیاں کر لیا کریں، آپ جمع ہو کر دعوتیں کر لیا کریں، آپ جمع ہو کر بڑے بڑے پنڈال ڈال کر جلسے کر لیا کریں۔ توبے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ توبے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے، ہر نافرمانی پر شرمندگی کا اظہار ہو اور اس بات کا عزم ہو کہ اب لوٹ کر گناہ نہیں کریں گے، پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اخلاق کو اچھا کریں گے، اللہ کے حضور میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روئیں گے، گر گڑائیں گے، اپنے سارے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے حقوق کی صحیح تربیت کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی ہم حقوق کو ادا کریں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین پر، صحیح طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات پر اپنی بات تو ختم کرتا ہوں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔